واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی والصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدہ والعیون۔ نہایت ہی قابل صد احترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام سناخوان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لینے والے معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے اللہ تعالیٰ دی توفیق نال کمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ٹاپک اساں شروع کیتا سی اور کوشش ہے کہ کم از کم 5 جمعے اس کی گفتگو کی جائے۔ آج اس گفتگو کا دوسرا جمعہ ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم تواڈے رب دی طرفوں تواڈے ول ایک برہان آ گئی، تواڈے رب دی طرفوں تواڈے ول ایک برہان آ گئی ہے، ایک دلیل آ گئی ہے اور ایک ایسی ذات تواڈے ول تشریف لے آئی ہے جڑی ذات زلف دی چوٹی تو لے کے پیراں دیاں نواں مبارکاں تک سراپائے برہان بن کے آئے۔ یہ لاہور والے یہ ہمارے بابا جی مراد علی صاحب لاہور سے تشریف لائے، ان کے پاس میں گیا خطاب کرنے تو آج 8 تاریخ کو 15.25 منٹ خطاب ہوا، تو ابھی یہ وہ تشنگی دور کرنے کے لیے بغدادی مسجد میں تشریف لائے۔ ماشاءاللہ۔ یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم تواڈے رب دی طرفوں تواڈے ول ایک دلیل آ گئی ہے، ایک او ذات آئی ہے جیڑی سراپائے برہان بن کے آئی ہے۔ اپنے بگانے سب مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ برہان تو مراد میرے تواڈے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ برہان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور برہان دا مطلب ہے دلیل۔ ہر نبی نو اللہ نے کمالات، انعامات، معجزات، براہین،
دلائل آیات نشانیاں دے کے کائنات تے روانہ کیتا، لیکن واری میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آئی، اور سرکار تو پہلے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر رب کو شانہ لے کے آیا، کمال لے کے آیا، دلائل لے کے آیا، آیات لے کے آیا، براہین لے کے آیا۔ جدو واری میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آئی، رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا مدینے دیا تاجدارا والضحیٰ دے چہرے والیا واللیل دی زلفاں والیا آمین دیا کنلا والیا علم نشرح دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر میرے کولو دلائل لے کے آئے، شانہ لے کے آئے۔ تینوں میں زلف دی چوٹی تو لے کے پیرا دیا نما مبارکہ تک سراپائے برہان بنا کے کلے آئے۔ اللہ یا رسول حق چاہتے یا رسول زندہ۔ باقی نبی کمالات لے کے آئے، میرا سونا سارے وجود نالی کمالات بن کے آیا ہے۔ باقی کمالات لے کے آئے نے، سونا سراپا ایک کمال بن کے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے انگل اٹھے تے چند دو ٹکڑے ہو جائے۔ اچھی بولو، اچھی بولو، اچھی بولو۔ لاہور دا مجمع نہیں ہے جو بول دا، اے شرف حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ شہر نو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگل دا اشارہ ہوئے تے چند دو ٹکڑے ہو جائے، یہی وجہ ہے انگل دا اشارہ ہوئے ڈبا سورج واپس آ جائے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جابر دے پتر انگل دے اشارے نال زندہ ہو جائے۔ بلکہ میرے آقا دے غلاماں نو اینا کمال ہے، غوث پاک ہڈیاں نو اشارہ کرن کہ وہ بھی سچ مچ دی مرغا بن کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کہ غلاماں نو بھی شان حاصل، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا تے مقام نبیاں جو آل ہے، رسولاں جو آل ہے، پیغمبراں جو آل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا وجود سراپا کمالات ہے۔ بولو سارا وجود سراپا کمالات ہے۔ میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی کہ جمعہ آئیدہ آئے گا نا، اس جمعے میں پانی دیاں برکتاں، کھانے دیاں برکتاں، او کمال جڑے آقا دے کھانے اور پانی واسطے رونما ہوئے نے، میں انہاں کمالات گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ سب تو پہلی گل حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ، میں پورے وجود دی لگا گل کرن، سرکار دے پورے وجود دی، پورے وجود دی۔ غزوہ احد اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دے ابا جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ انہاں تے کچھ قرضہ سی، وہ قرض خواہ جڑے نا حضرت جابر نو تنگ کرن لگے بھی ساڈے ہن دے نا بقایا جات جڑے تیرے ابا جی نے لے سن، وہ سانوں دے، قرضہ اتار اپنے ابا جی دا۔ حضرت جابر نے آکھیا بھی پھل پکدا پیا کھجوراں دا، تو جڑے ویلے کھجوراں پک گئیاں میں تانوں سد لاں گا، تسی سارے کھجوراں لے جاؤ جنیاں جنیاں چاہیدیاں ہوئیاں، تے قرضہ ادا ہو جائے گا میرے ابا جی دا۔ اللہ دی قدرت پھل تھوڑا لگا۔ حضرت جابر نے سوچیا بھی گھر دا کام بھی نہیں چلنا تے قرض خواہاں بھی راضی نہیں ہونا۔ ہن سارے ویکھیا پھل پک گیا ہے، کھجوراں اتار لیاں گئی ہیں، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، جابر باہر نکلو نا ہن سانوں کھجوراں دیو۔ انہوں نے آکھیا ہن انیاں آئیاں نہیں جدن ابا جی دا قرضہ ادا ہو جائے۔ انہوں نے آکھیا پھر ساڈا کوئی سوچو، تساں وعدہ کیتا سی۔ انہوں نے آکھیا اچھا ایک دیہڑی کڈ لو، تہاڈا بھی سوچ لیں گے، دیہڑی ایک کڈ لو اوکھے سوکھے تہاڈا بھی سوچ لیں گے۔ اے حدیث شریف تھانوں ملے گی بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 580، مشکات شریف صفحہ نمبر 537۔ اینا دعا کتاباں وچوں میں پڑھ کے تانوں حوالہ پیش کرنا وا پیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچیا بھی ہن کراں کی؟ انہاں آکھیا پھر اوتھے جاواں جتھے ساری خدائی جاندی۔
اوتھے جاواں جتھے ساری خدائی جاندی ہے۔ روایت اندر آندا جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چائے اور آ کے عرض کردے نے سونیا میں اج دا پریشان نہیں، جدوں دی ابا جی شہید ہوئے نے ادوں دا لوگ مینوں قرضے دا پوچھتے نے پے، میں کھجوراں دے باغ تے وعدہ کر لیا، کھجوراں دے پکڑ تے وعدہ کر لیا، سونیا ہن میرا تساں ہی کم کرنا ہے، تساں ہی مہربانی کرنی ہے، چونکہ سارے مینوں تنگ کرنے والے نے، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں، میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں، پڑھیے میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی، میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں، میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں، تم ہی ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو آخری میں، کھولے نو، تم ہی ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ، میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں، تم ہی ہو آخری میرا سہارا یا، مل کے پڑھیے تم ہی ہو آخری میں، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر چل تو میں تیرے پاس تیرے کول آ جانا، تیرے کھجوراں دے ڈھیر کول میں آ جانا، حضور میرے واسطے آرڈر کی ہے، میرے واسطے حکم کی ہے، فرمایا کھجوراں نو وکھریاں وکھریاں کر، جڑیاں چنگیاں نے انہاں دا ڈھیر وکھرا لا، جڑیاں درمیانیاں نے انہاں دا وکھرا لا، تے جڑیاں ناقص نے انہاں دا وکھرا لا دے۔ جابر نے ساریاں کھجوراں تنے قسماں دیاں علیحدہ علیحدہ کر دیتیاں نے، ادھروں سرکار آ گئے، کھجوراں دے ڈھیر بخاری شریف پیش کرنا پیا، کھجوراں دے ڈھیر وکھرے وکھرے ہو گئے، سرکار آ گئے۔ تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے تشریف لے آئے نے، حضرت جابر نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا، کرس خاواں دے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آ جاؤ اپنی کھجوراں لے جاؤ، آ جاؤ اپنا قرضہ لے جاؤ، پیسے لے جاؤ، کھجوراں لے جاؤ، کھجوراں دی شکل دے اندر میں تانوں قرضہ ابا جی دا واپس کرنا اتار لینا، آ جو آ کے لے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا قرض کھائے آ گئے نے، قرض لین والے آ گئے نے، مطالبے کرنے والے آ گئے نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجوراں دے ڈھیر دے 4 چفیرے پھیرے لائے نے، تے جڑا کھجوراں دا آلہ ڈھیر سی او دے اوتے میرے آقا زلف دی چوٹی تو لے کے پیراں دیا نما مبارکاں تک اوتے تشریف فرما ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا آ جاؤ جننے جنیاں لینیاں نے لے جاؤ۔ کھجوراں دا ڈھیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوری وجود نال اتے تشریف فرما رہے، فرمایا آ جاؤ جنوں جنیاں چاہیے لے جاؤ۔ حضور میرا اینا حصہ ہے، اینا میرا قرض، فرمایا پالا ہے۔ حضور میرا اینا، فرمایا تو بھی لے جا۔ آقا میرا اینا، فرمایا تو بھی لے جا۔
سارے جن بھی ہے سن قرض کا سارے نے بوریاں بھر لیا اینیاں تے کھجوراں ہی نہیں سن اینیاں تے کھجوراں ہی نہیں سن سارے نے بوریاں بھر لیا فرمایا بس بھائی بس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوراں دے ڈھیروں تو اٹھ کے سائڈ تے تشریف فرماؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم میں ویکھیا ہے جنہ ڈھیر پہلا سی اونہ ہی بعد دے اندر موجود ہے میں نہ بخاری پڑھو تے ساری پڑھو ادھی نہ پڑھو پھر رفائی دین والی حدیث پڑھ لو تے آ رہن دیو بخاری پڑھو ساری پڑھو پر بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری بخاری پڑھنے واسطے بھی میں انشاءاللہ لکھنا پیا بخاری شریف کے اندر جنیاں حدیثاں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں علیحدہ کرنا پیا باہوالا علیحدہ کرنا پیا اور کوشش کرنا پیا جڑی حدیث بخاری دی ہے یہ ہور کیڑی کیڑی کتاب چ میں وہ بھی تقریر شروع کی تھی تاکہ ہور بھی حوالے دے لبن بھی انہوں روایت کرنے میں صرف امام بخاری نہیں بلکہ امام مسلم بھی ہے نہیں امام ترمذی بھی ہے نہیں اور صاحب مشکات بھی اس نے درج کیتا ہے شرح سنہ امام بغوی وچ بھی موجود ہے مجمع زوائد امام حیثمی وچ بھی ہے امام طبرانی بھی ذکر کیتا ہے اس سے میں انشاءاللہ کوشش کرنا پیا اللہ کامیاب فرمائے بولو آمین حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ قرضہ پورا ہو گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے دوسری روایت فرماندے نے غزوہ خندق ہوندا پیا غزوہ خندق غزوہ احزاب خندق کھودی جا رہی ہے ایک پتھر آ گیا بڑا بھاری برکم اسی اس تے کدال مارنے ہیں لیکن پتھر نو اثر نہیں ہوندا فرماندے نے سوچیا بھی ہن کریے کی تھک گئے یا پتھر نو توڑ توڑ کے پتھر ٹوٹدا نہیں پیا فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ آ کے عرض کیتا سونیا تسی آپ آؤ اس پتھر نو توڑو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تے حضرت جابر فرماندے نے سرکار نے کدال پکڑی تے اسا محسوس کیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شکم انور تے پتھر بجیا ہے پتھر بجیا ہے ایدیاں دو وجہ سن ایک پتھر ٹھنڈا ہوندا ہے پیڑ دے نال لگے تے بھوک دا احساس نہیں ہوندا تے دوسری وجہ یہ سرکار نے پتھر بنیا کہ میرے دیوانیاں نو کتے یہ محسوس نہ ہوئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھوک لگی ہے تے پیڑ خالی ہے انہاں نو یہ نہ محسوس ہوئے حضرت سیدنا جابر کہ بجلی آ گئی جی ماشاءاللہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا ساڑھے کو نہیں ٹوٹا سرکار نے اکو وار نال اس نے ریزہ ریزہ کر دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نو توڑیا نا اندر میرے دل وچ ایک خیال پیدا ہویا کہ ساڑھے آقا نو بھوک لگی تے سانو لبے نہ لبے پر محبوب نو تے لبنی چاہیے اندر میں تو سیدھا کر گیا تے بیوی نو جا کے پوچھا کہ گھر کو شے ہے انہیں آخیا کرما والیا کچھ بھی نہیں ایک تھیلی ہے وہ تھوڑے جے جو نے تے آکھیں تے دا آٹا بنا لا انہوں چکی چ پیس لینی آٹا بنا لینی تے جیڑی گھر بکری ہے نا انہوں تسی ذبح کر لو تے گوشت بنا لو تے سرکار نو دعوت دے آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامہ چکی دے اندر جو پیس رہی نے کا دے واسطے اج ساڈی سرکار نے آنا ہے اچھی بولو آج جو پیس رہی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے گھر تشریف لے آنی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو ایک گل پسند آ گئی وہ جو پیس رہی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بکری نو ذبح کر دینے پے بکری نو ذبح کر دینے پے بکری نو ذبح کر دینے پے پھر گوشت تیار کر دینے پے جناب جابر گوشت کیوں بنا رہے نے آج ساڑی سرکار نے آنا ہے ہاں 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 اسی کرانو کیوں سجانے آ
کہ محبوب دا انتظار ہے. کمرے کیوں روشن کرنے آ؟ محبوب دا انتظار ہے. درود و سلام پڑھ دے کیوں سونے آ؟ آقا دا انتظار ہے. پھر عرض و معروض بھی کرنے آ. یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا. پڑھیے مل کے ذرا. یا محمد چاند بن کر سامنے. دوستان نے پچھلے جمعے میں حکم دیتا وقت نہ ملیا اج موقع تے آ گیا ہے. بابا سے بلند ذرا پڑھ لو مسجد کی فضا گونجائے. میرے آقا خوش ہو کے کرم نوازی فرما دیں گے. یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا. یا محمد ذرا. یا محمد چاند بن کر سامنے. یا محمد چاند بن کر تو سامنے آنا ذرا. اور یا محمد خواب میں جلوہ دکھلانا ذرا. یا محمد خواب میں جلوہ ذرا. یا محمد خواب میں جلوہ. یا محمد خواب میں جلوہ دکھلانا ذرا. تے اگے شاعر کی آندا ہے پیا سونیا میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں. سونیا میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں. بڑا پیارا تصور شاعر دینا آندا ہے پیا. اے ماں ساگ دے کاجل والیا میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں. آقا یہ دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے آنا ذرا. یہ دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے. یہ دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے. تو سامنے آنا ذرا. آقا سامنے آنا ذرا. آقا سامنے سامنے آنا سامنے آنا. تو سامنے آنا ذرا. آقا سامنے. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہمارے گھر بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ. تو سامنے آنا ذرا. مایا سامنے ذرا. آقا سامنے ذرا. سونیا سامنے. اج سکھ متران دی ودھیری ہے
کیوں دلڑی اداس گنیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اس واسطے لائیاں نے تو سامنے آنا ذرا آقا سامنے اے گونگا بھی سنے وہ بھی بولدا ہے پڑھو مل کے تو سامنے آنا ذرا آقا سامنے مایا تو سامنے آنا ذرا تو سامنے انہاں اکھیاں نے ادو رونا سکھیا جدوں نال ماہی دے اڑیاں انہاں اکھیاں نے ادو رونا سکھیا جدوں نال ماہی دے اڑیاں غلام فرید اے رونا او تو بھی نہ مکسی جدوں وجن کفن دیاں تڑیاں تو سامنے آنا ذرا آقا سامنے آنا ذرا تو سامنے ذرا مایا ذرا آقا سامنے آنا ذرا تو سامنے آنا ذرا آقا لوکی عید دا چن پہ ویندے تے میں ویکھا پیرا تیرے میں ویکھا پیرا تیرے چن ماہی تو نظر نیا میں کہ میں کر لا میں عید سویرے تو اڈیاں اڈی کانے تو سامنے آنا ذرا مایا سامنے ذرا تو سامنے آقا تو سامنے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگارا راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ سونیا تو سامنے آنا ذرا آقا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں گوشت تیار کر لیا میری بیوی گوشت پن دیے پئی کادے واسطے میرے آقا آن والے نے غلام آٹا دن رہیاں نے سرکار نے آنا ہے گوشت تیار کیتا جا رہا ہے سرکار نے آنا ہے میاں بیوی بہ کے صلاح کر دینے پہ سرکار نو میں جا کے عرض کر آواں بیوی کہن لگی جابر کان وچ گل کری کتے سارے نہ آ جان آٹا 1 کلو ہے گوشت تھوڑا ہے اینیاں نو رجانا کیویں میں 1000 یا 1400 غزوہ خندق دے صحابہ جڑے خندق کھود دینے پہ اینیاں نو رجانا کیویں میں حضرت جابر آئے نے سرکار دے کان مبارک وچ عرض و معروض کر دینے سونیا آٹا تیار کر لیا ہے گوشت پن رہی ہے تواڈی نوکرا تواڈی خادمہ تواڈی صحابیہ تواڈی غلامہ سونیا تسی آ جاؤ 2-3 بندے ہور صحابی نال آ جان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے جابر جے چائنا رک جا کھلو جا حضرت جابر رک گئے میرے آقا نے فرمایا او خندق وچ کون والے سارے صحابہ اج تواڈی ساریاں دی دعوت میرے جابر دے گھر ہے
آپ ریسٹورینٹاں وچ کھانے کھان والے ہو تے بیوی بچیاں نو نہ کھلان والے ہو. اے طریقہ اختیار کرو، دعوت تے جاؤ بیوی بچیاں نو نال لے کے جاؤ، چونکہ میرے آقا دی سنت ہے. سیابی ایک حاضر خدمت ہوئے، سونے میری دعوت قبول فرما لو. سرکار نے فرمایا قبول ہے، عائشہ بھی نال آئے گی نا؟ انہوں نے آخیا نہیں حضور تسی کلے ہی. فرمایا میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا. حضور میری دعوت قبول فرما لو. فرمایا کیا عائشہ بھی؟ نہیں حضور تسی کلے ہی. فرمایا میں نہیں آؤں گا. حضور میری دعوت قبول فرما لو. فرمایا کہ عائشہ بھی؟ انہوں نے کہا جی آقا وہ بھی آ جائیں. سرکار نے فرمایا چل جا میں اسی آ جاؤں جا اسی آ جاؤں. تے ایک واسطے کھانا آئے تے ضروری نہیں پھر کلا بندہ اٹھ کے کھان ٹور پہ. مالک کو اجازت لو. سرکار تے عام مالک ساننا، سرکار مدینہ عام مالک ساننا. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. اونا تے جانا ہوتے ایمان والیں دا اپنا حق نہیں جنہ مصطفیٰ دا حق ہے. سرکار صرف ولی نہیں مومنہ دے بلکہ اولا اولا اے ولی تو بھی ہوتے ہوئے اولا قریب نے، حقدار نے، مالک نے. سرکار نے فرمایا صحابہ سارے تیاری کر لو، جابر دے کر روٹی کھان جانا. حضرت جابر دی چیخاں نکل گئی. سرکار نے فرمایا جابر گھبرانا نہیں، کر جا تے جنہ چر میں نہ آ جا اُنہ چر آٹے اتوں کپڑا نہیں چکنا. جنہ چر میں نہ آ جا ہنڈیا اتوں ٹکن نہیں اٹھانا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے روندے گھر آ گئے. بیوی نے پوچھیا خوش گئے اور روندے آئے ہو کی وجہ بنی ہے؟ انہیں آخیا میں سرگوشی کی تھی کان دے اندر گل کی تھی یہ سونیا تسی آ جائے ہو، 2-3 ساتھی اور آ جائے. میرے آقا نے سارے غلاماں وچ اعلان کر دیتا ہے اے خندق والیو اج ساریاں دی روٹی میرے جابر دے گھر ہے. اس واسطے میں تے پریشان ہو گیا اینیاں نو کھوانا کتوں ہے. بیوی کہن لگی اے جابر ایویں پریشان ہو، 4 بندے تواڈے ذمے نے، باقی جڑا لیا والا ہے آپ انتظام کر لوے. اچھی بولو تنا چاہندی ساڈے ذمے، باقی لیاؤن والا جانے او دا کم جانے. ان کے نثار کوئی او کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. پڑھ لو مل کے ذرا جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. سرکار یاد آ گئے نے، کوئی گل نہیں آن گے آپ کرم کر لین گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا 1000 صحابہ نو لے کے حضرت جابر دے ویڑے آ گئے. جابر خوش نے، حضرت جابر دی بیوی خوش ہے. اج مدینے دا تاجدار ساڈے گھر تشریف لے آئے نے. خوشیاں کر دینے پہ سرکار ساڈے حال آئے. اور خوشی دی انتہا ہونی سی کوئی جی؟ کوئی خوشی دی انتہا ہونی سی؟ اس روایت دے نار لیٹر روایت نہیں، وہ علیحدہ کہ حضرت جابر دے بچے شہید ہو گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے زندہ کیتا. وہ ادھے نار لیٹر نہیں، لیکن 3 حدیثاں اسی کٹھیاں بیان کر دینے ہونے ہیں. کھانے دے اندر برکت والی بھی، حضرت جابر دے پتر زندہ ہونے والی بھی، چونکہ وہ بھی دعوت سی. تے پھر جابر دے پتران دی بکری زندہ ہوئی، وہ بھی دعوت سی. انہوں نے پڑھنا ہے تے مدارج نبوت پڑھ لو.
ایدا میں حوالہ تھوڑے سامنے پیش کر دینا. بخاری شریف جڑی میں حدیث پیش کرنا پیا, بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 588, مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 178, مشکات شریف صفحہ نمبر 532, متفق علیہ حدیث ہے جڑی میں پیش کرنا پیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بہ جاؤ. 1000 صحابہ بہ گئے. 1000 صحابہ. 1 کلو جو دا آٹا تے نکی جی بکری سی, کوئی 4-5 کلو گوشت. تو 3 دنوں دے صحابہ بھوک محسوس کرتے ہیں پہ. ایک صحابی یا 2 صحابی 3 مل کے انہیں سارا کھا جاندے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آٹا کتنے ہے؟ بولو بولو بولو. اے جے ہن کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آٹا کتنے ہے؟ حضور آٹا ہے او برتن چوکے آٹے والا آگے کیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت دی دعا کی تھی, اپنا لاب دہن شریف آٹے وچ پایا. لاب دہن شریف, آب دہن شریف, لعاب دہن شریف پایا. کیڑا لاب دہن؟ جیڑا صدیق اکبر دی اڈی تے لگے تے زہر دا اثر ختم ہو جائے, حضرت علی دی اکھ وچ پایا جائے تے اشوب چشم اکھ دی بیماری ٹھیک ہو جائے. ایک کیڑا ہے لاب دہن جیڑا مدینہ شریف دے کوڑے پانی والے کھوج پایا سی تے پانی میٹھا ہو گیا سی. نجدیاں نو تے شاید چنگی نہیں لگدی بھی سرکار دی کلی مبارک نہ لاب دہن نال میٹھا ہویا سا بند کر دینا, یہ جو چنگا نہیں لگتا. تائیں وہ جان نہیں دیندے ہوتے, جالی لا جڑے نے بگے خاردار تارا آگے نہیں جا سکتے کہ بمب پہ ہے, آگا نہیں جانا. کیڑا لاب دہن شریف کوڑے پانی والے کھوج پیا تے پانی میٹھا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاب دہن شریف پایا, فرمایا کلی نہ روٹیاں پکائیں, ایک ہور نو بلا لا بی بی نو تے دوویں پکاؤ. دوویں پکاؤ, دوویں روٹیاں پکا رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہنڈیا کتنے دے؟ ہنڈیا کتنے؟ آقا حاضر ہے. ہنڈیا تو ٹکن اٹھایا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لاب دہن شریف پایا, نال برکت دی دعا فرما دی تھی, برکت دی دعا کر دی تھی. کمال کی ظاہر ہویا ہے. سرکار نے فرمایا 10 ٹولیاں صحابہ پہ جاؤ. 10 ٹولیاں. بخاری شریف, مسلم شریف, متفق علیہ حدیث پیش کرنا جنہ دے گھر دا واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تو زبانی پیش کرنا پہ. 10 ٹولیاں واری واری بہندے رہے, پکا پکا کے دہی آؤ. سرکار نے فرمایا صحابہ تھوڑی نہیں کھانی, رج کے کھایا جے, رج کے کھایا جے. کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گیا ہے, تسی رج کے کھایا جے. ان کریے ترجمہ اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت کشتہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے انہاں جذبات کی ترجمانی کی تھی. آپ فرماندے نے ملک کونین میں انبیاء تاجدار, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, پر تاجداروں کایا کا ہمارا نبی, تاجداروں کایا کا ہمارا نبی. 5 باری مل کے پڑھنا ہے. سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی, سب سے اولا او آلہ. اپنے بازو فضا وچ عظمت دے جھنڈے بنا لو. بابا سے بلند ذرا شروع پڑھ لو. اے بابا جی مراد علی صاحب, انہاں نو میں آکھیا نہیں سی, شیر میں شروع کیتا ہے. انہاں چونکہ نیٹ تے سنیا ہے, سیڑیاں فیصل آبادوں منگوا کے انہاں نے سنیاں نے, کر دیا سارے نو سیڑیاں یاد ہو گئیاں نے. چھوٹا بچہ بھی مینوں ملن واسطے آیا, انہیں بھی کنیاں تقریراں یاد کر لیاں نے. انہاں پہلا ہی ہاتھ لا لے نے. تسی تے اگے ہی پرانے سنن والے ہو, مل کے ذرا بابا سے بلند پڑھ لو. سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی, سب سے اولا نبی, سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی, ہمارا نبی.
سب سے اولا او آلہ نبی سب سے اولا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے والیے دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے اولا او آلہ نبی سب سے اولا اظہر سے آپا نے کھانا کھا لیا ہے حضور تسی بھی تناول فرما لو کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے فرمایا جابر میں تے اونا چر نہیں کھانا جنہ چر تے پترانو نال نہ بہالے میں روٹی اونا چر نہیں کھانی جنہ چر تیرے پترانو نال نہ بٹھا لیا حضور بچے کے دیتے کھیڑ دے ہونگے تسی روٹی کھا لو ٹھنڈی نہ ہو جائے فرمایا نہیں 10 پتر کتھے نہیں جابر دیاں اکھاں وچ ہنجواں دیاں ناراں نے او غمیاں پھل گئیاں نے کیوں جدر محبوب آ جائے پھر خوشیاں آ جاندیاں جابر کمرے وچ سرکار نو لے گئے حضور ایتھے میرے بچے نے آ واقعہ ہویا ہے فرمایا جابر پریشان نہ ہو تو اللہ تے اللہ دے رسول نو خوش کیتا ہے اسی تینوں خوش کر دیاں گے اسی تینوں خوش کر دیاں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے وچ تشریف لے گئے سرکار نے جا کے بچیاں تو کپڑا اٹھایا ہے دو میں شہزادے شہید ہوئے پے نے ایک دے گلے تے چھری چلی ہے دوسرا مکان دی چھت تو گریا ہے دو میں شہید ہوئے سرکار نے انگل دا اشارہ کیتا ہے دو میں پتر اٹھ کے بہ گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگل مبارک دا اشارہ کیتا ہے دو میں شہزادے اٹھ کے بہ گئے نے دو میں شہزادے اٹھ کے بہ گئے نے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کریں اوہ تقدیر 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 جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر میرے آقا نے اشارہ کیتا ہے اگلی تیسری حدیث ریلیٹڈ سرکار نے فرمایا بچیو کی ہویا ہے انہاں کیا سونیا ساڑی بکری کتھے وے بچیاں نے اکھاں مڑیاں کیوں بچہ جدو اٹھدا ہے اکھاں ملدا ہے تے جڑی شے ویکھے خواب اندر اوہی منگدا ہے امی جی آ چیز ابو جی آ چیز انہاں بکری دی گل کرنی سی انہاں کہیا یا رسول اللہ ساڈی بکری کتھے وے سرکار نے فرمایا بچیو آجو میرے نال بیٹھ کے کھانا کھا لو اللہ بکری بھی عطا فرما دے گا اچھی بولو
آؤ میرے نام بہ کے کھانا کھا لو. اس سیاپا نے جڑا کھانا پہلے کھا لیا ہے ہڈیاں ایک جگہ تے جمع کیتیاں گئیاں نے. میری آقا نے حضرت جابر نے انہاں دی بیوی نے تے بچیاں نے کٹھیاں کھانا کھادا ہے. اے جابر کنا کرانا تہاڈا خوش نصیب ہے جڑے سرکار دے نال بہ کے کھانا کھا. ہڈیاں ایک جگہ جمع نے سرکار نے ہڈیاں نو اشارہ کیتا ہے سچ مچ دی بکری بن کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اے بکری زندہ ہونے والی روایت پڑھنی ہوئے تے دلائل النبوت امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ پڑھ لو. تے بچیاں دے زندہ ہونے والی پڑھنی ہوئے تے پھر تسی مدارج النبوت پڑھ لو. شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محسن دہلوی رحمت اللہ تعالی. ہن کمال دی تیسری روایت کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی کھانے وچ برکت یہ دی تیسری روایت. حضرت ام مالک انصاریہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھیو دی کپی لئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہی. سونے گھی دی کپی ہے تے ایک قبول فرما لو ہدیہ ہے یہ تحفہ ہے انہوں قبول فرما لو. حوالہ سن لو الخصائص الکبریٰ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54. موجم الکبیر امام طبرانی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 5 صفحہ 145. دلائل النبوت امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ جلد نمبر 2 صفحہ 559. مجمع الزوائد امام نور الدین حیثمی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 312. چون کتاباں دے حوالے نال روایت پیش کرنا پیا. حضرت ام مالک انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونیا کہ او دی کپی قبول فرما لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لی. فرمایا بلال کتھے ہے؟ سرکار نے فرمایا میرا بلال کتھے؟ جی آقا حاضر. فرمایا آلہ کہ وہ نچوڑ لیا وچوں اپنے کسے پانڈا ہی پالا برتن چ پالا انہیں سارا نچوڑ لیا چنگی طرح نچوڑ کے نا تے سرکار نو پیش کی. سرکار نے سیابیاں نو دے دیتی. وہ کٹ ٹر گئی گھر جا کے جدو انچاتی ماری پھر پری یہ اجے بھی نہیں سمجھ آئی جی ہونی بھی کوئی نہیں گھر لے کے گئی تو پھر ویکھیا پری. وہ پھر سرکار دی بار گئے یا رسول اللہ میرے کو کوئی غلطی ہو گئی. فرمایا کی ہویا ام مالک؟ انہاں کہ سونیا تحفہ دیتا سی تساں قبولیا ہی نہیں. وہ بلال ادھر آئے نا جی آقا حاضر. وہ فرمایا تین دیتا جی نچوڑی کیوں نہیں؟ انہاں آخیا مینوں اس رب دی قسم جنہ تو نشانہ دے کے کلیا سونیا میں تے ایک قطرہ بھی نہیں وچ رہن دیتا میں تے ساری نچوڑ لئی. اچھا ساری نچوڑ لئی. سرکار مسکرائے. حضرت ام مالک رو رہی سن کہ شاید میرے کو کوئی غلطی ہو گئی شاید میرے کو کوئی غلطی ہو گئی شاید میرے کو کوئی غلطی ہو گئی. اور رو رہی سن. سرکار نے فرمایا اپنے اتھرو صاف کر تے خوش ہو جا. اجرا تو مینوں تحفہ پیش کیتا ہے نا میرے اللہ قبول فرما کے تیری کپی میں پھر برکت عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ یار فرمایا ہے نقد برکت نقد برکت ہر کرم ان سے نقد ملتا ہے وہ بلا کب ادھار کرتے. اس لیے بھائی ہم تو سب کچھ ان پہ نثار کرتے ہیں بس یہی کاروبار کرتے یہی کاروبار کرتے. ان کے شہزادے ان کی عظمت پر اپنے بچے نثار کرتے ہیں اور تیرگی کے ہر ایک لشکر پر ہم درودوں سے وار کرتے ہیں. ہر کرم ان سے نقد ملتا ہے وہ بلا کب ادھار کرتے ہیں. علیم جا رہے ہیں سب طیبہ اور ہم انتظار کرتے ہیں. علیم جا رہے ہیں سب طیبہ اور ہم انتظار کرتے ہیں. تو ہمارے آقا ہمیں کب بلاتے ہیں ہم انتظار کرتے ہیں. اللہ اکبر. چوتھی حدیث کمالات مصطفیٰ. چوتھی حدیث نہ تو یقیناً سنے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. انہوں دا نام سی اصل خالد بن زید تے ابو ایوب انصاری دے نام نال مشہور ہوئے تے میزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنے. سرکار ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ تشریف لے آئے تے سرکار مدینہ نال کون سی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو ایوب انصاری نو پتا سی سرکار میرے ویڑے ہونا. مجموع زوائد امام حسمی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 306. بہجت المحافل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216 عربی دی کتاب 2 جلداں دی دار الکتب علمیہ بیروت لبنان دی چھپی. حضرت امام عامری رحمت اللہ تعالی علیہ دی. حضرت ابو ایوب انصاری دوں دے کھانے دا بندوبست کیتا. دوں دے کھانے دا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے. سرکار انہوں نے گھر تشریف لے آئے تے انہوں پیالہ پیش کیتا کہ محبوبہ کھانا تواڈے واسطے نے تیار کیتا ہے, اے پیالہ ہے تے انہوں قبول فرما لو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ کھانے والا قبول فرما لیا تے فرمایا ہوں میں کلیا نہیں کھانا, میرے ابو بکر کلیا نہیں کھانا. انصار وچوں 3 بندیاں نوں بلا کے لیا. اچھی بولو. انصاریاں وچوں سرکردہ 3 بندے بلا کے لیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بندیاں نوں بلایا, آ جاؤ میرے آقا یاد کر دے نے. 3 بندے آ گئے. سرکار نے فرمایا کھا لو. انہوں نے کھا لیا. فرمایا ابو ایوب 60 بندیاں نوں بلا کے لیا. 60 آ گئے, انہوں نے کھا لیا. فرمایا ہوں جا 80 بندیاں 90 بندیاں نوں بلا کے لیا. ہوں 90 بندے آ گئے. پہلا 3 آئے نے, انہاں کھادا ہے, ایک پیالے دے اندر کھانا ہے. 3 نے کھادا ہے, پھر 60 نے کھادا ہے, 90 ہو گئے. پھر 90 آئے نے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس رب دی قسم جدے قبضے وچ میری جان ہے, میں اکھاں دے نال اے سارا منظر آپ ویکھیا ہے. کھانا 2 بندیاں دا 180 بندے آئے نے. سرکار نے سارے نو عطا فرما دیتا ہے. اگلے جو میں یاد کرائیے. سبحان اللہ. 180 بندیاں وہ کھانا ایک پیالے ہی سی تھوڑا جہا. ہر نبی کو کمال ہے, ہر رسول کو کمال ہے. انہوں نے کمالاں دے انکار نہیں اسی کریں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ, سب رسولاں تے ایمان ہے. انہوں نے کمالات تے ایمان ہے. اللہ بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر بھیجے نے کائنات تے. پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کیا بات ہے. کالی کملی والا, پھر کالی کملی والا ہے, کالی کملی والا, کالی کملی والا, پھر کالی کملی. انبیاء اور بھی ہیں, سب پہ اپنا ایمان ہے. انبیاء اور بھی ہیں, سب پہ اپنا ایمان ہے, پر کالی کملی والا. پڑھیے مل کے, کالی کملی والا ہے, کالی کملی والا, پھر کالی کملی. چاند کیا ہے سورج بھی ان کے آگے شرمائے, حسن مصطفیٰ یارو ایسا شان والا ہے, کالی
والا پھر کالی کملی کالی کملی لاسٹ چھوٹی جی روایت، بالکل چھوٹی جی روایت، بالکل چھوٹی جی روایت، حضرت عمران بن حسین، چلو اس تو بھی چھوٹی بیان کر دینا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشکات شریف صفحہ 539، بخاری شریف جلد 2 صفحہ 775، البدایہ و نہایہ جلد 4 صفحہ 149، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 467، اینے حوالے نے اس کتاب دے اس حدیث دے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جدوں انہاں دا نکاح ہویا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ دی اما جان حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوئی تھوڑا جا نا گھیو پا کے پنیر پا کے تے کھجوراں پا کے حلوہ شریف تیار کیتا، تسی آندے ہو حلوہ صرف مولوی کھاندے، ہاں ہے نا عادت، ہاں نہیں تسی نہیں معاف کر دے، اس گلے تواڈے لو کوئی معافی نہیں، مولوی آ گئے کھا گئے حلوہ کھا گئے سارا ہی کھا گئے، یہ نہیں پتا کہ مولویاں دے نبی جڑے نا وہ بھی حلوہ کھاندے ہوندے سن۔ جی جی میں سنا دینا، محمد جوید بیٹھو میں سنا دیں اندنے محفل دے صدقے عمرے تے جا رہے ہیں کہ شعر سنا دیں، لیکن گل سن لو، حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پنیر گھیو تے کھجوراں دا حلوہ شریف تیار کر کے حضرت انس نے دیتا بھی جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالے میرا سلام آکھی تے نالے حلوہ شریف پیش کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، فرماندے نے سرکار نے فرمایا انس ہن کلیاں تے نہیں نہ کھانا، میں کلیاں تے نہیں کھانا، فلانا 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 صحابی انہوں بلا کے لیا تے اونج بھی جڑا راہ تینوں لبے نا انہوں بھی لے آئی، فلانے فلانے نو بھی لیا تے اونج بھی جڑا راہ ٹکرے انہوں آکھی سرکار بلاندے نے۔ حضرت انس رضی اللہ خود حدیث تے راوی نے فرماندے نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دا پیغام لیا تے میں صحابہ دے بوئے کھڑکائے جا کے آؤ سرکار بلاندے نے، آؤ سرکار بلاندے نے، آؤ سرکار بلاندے، جنہ جے نام لے انہاں دے بوئے کھڑکائے، اونج مینوں جیڑا بھی لبا نا میں کہیا آ جاؤ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیتا ہے، فرماندے نے میں اجے مسیتے واپس نہیں آیا تے میرے آن تو پہلا 300 صحابی مسیتے بیٹھے، ایک چھوٹے جے پانڈے وچ حلوہ شریف آیا، چھوٹے جے پانڈے وچ حلوہ شریف آیا، حوالے میں حدیث دے 4 پیش کر دیتے، بخاری، مسلم، البدایہ و نہایہ اور مشکات شریف، یعنی متفق علیہ حدیث۔ فرماندے نے حضرت انس میری اماں جی نے جڑا حلوہ کا لیا نا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر موجاں لگ گئیاں، سرکار نے فرمایا آجو 10 آندے جاؤ تے رج کے کھاندے جاؤ، 10 آندے جاؤ رج کے کھاندے جاؤ، 10 آندے جاؤ رج کے کھاندے جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نہیں گل سمجھ سکیا ویلے تے موقع تے کہ پہلا بہتا سی کہ کھان تو بعد وچ بہتا ہو گیا۔ اچھا یہ جڑا کھانا سی یہ برکت ہوندی کیوں سی؟ کھانے میں بھی پتا ہے بھی ساڈے رسول نے، کھانا بھی جاندا ساڈے رسول نے، تے کھانا بھی جدوں سامنے ہوندا دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے کردا ہی ہونا ہے، بولو تے صحیح، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار تے کردا ہونا ہے۔ محمد جوید صاحب ایتھے موقع تے تہاڈی گل کر دینا تے کھانا بھی آندا ہونا ہے، ودیے کیوں نہ گھٹیے کیوں ودیے کیوں نہ کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ہم نے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا، اور وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، وہ لٹ گیا جس
نے محمد کی ادا لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے تے جڑا ویندا آندا کیے اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا تے آکھن والے ویکھن والے انج کیوں آندے رہندے نے اس واسطے کہ بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے پڑھیے بعد مدت کے مریضوں نے شفا بعد مدت کے مریضوں نے شفا بعد مدت کے مریضوں نے شفا سونیا ساڈے تے بھی نظر کرم کرے آجے اسی بھی تواڈا دیدار کریے کھلی رکھیے اے جڑا بھرا مینوں آندا ہوندا نا ناراض بھی چھتی ہو جاندا تے اے دی بھی پوری کاری دئیے منٹ ایک وچ پڑھیے میرے کہہ کھلی رکھیے اساں نینا والی باری کھلی رکھیے اساں نینا والی اڈیک سنو مدنی دی کھلی رکھیے اساں نینا والی اے پاری اڈیک سنو مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈیک سانو مدنی دی اڈیک سانو اڈیک سانو مدنی دی اڈیک سانو اگلے جمعے کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کیڑا حصہ بیان ہونا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدے جدے واسطے دعا کی تھی او دا کام بن گیا اس